وہ چاروں اس وقت لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں موجود تھے۔ ان کی عمریں 18 سال کے لگ بھگ تھیں اور اپنے حلیے سے وہ چاروں اپر کلاس کے لگتے تھے، مگر وہاں پر نہ ان کی عمر کوئی نمایاں کر دینے والی چیز تھی، نہ ہی ان کی اپر کلاس سے تعلق رکھنے کی امتیازی خصوصیت، کیونکہ وہاں پر ان سے بھی کم عمر لڑکے آتے تھے اور اپر کلاس اس علاقے کی مستقل کسٹمر میں شامل تھے۔ چاروں لڑکے ریڈ لائٹ ایریا کی ٹوٹی ہوئی گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے۔ 3 لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ صرف چوتھا قدر تجسس اور دلچسپی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار وہاں آیا تھا، اور ان تینوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہونے والی اس کی گفتگو سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ واقعی وہاں پہلی بار آیا تھا۔ گلی کے دونوں اطراف میں کھلے دروازوں میں بناؤ سنگھار کے لیے نیم عریاں کپڑے میں ملبوس ہر عمر ہر شکل کی عورت کھڑی تھی، سفید، سانولی، سیاہ، گندمی، بہت خوبصورت، درمیانی اور معمولی شکل و صورت والی۔ گلی میں سے ہر شخص اور عمر کا مرد گزر رہا تھا۔ وہ لڑکا وہاں سے گزرتے ہوئے ہر چیز پر غور کر رہا تھا۔ تم یہاں کتنی بار آئے ہو؟ چلتے چلتے اس لڑکے نے اچانک اپنے ساتھ والے لڑکے سے پوچھا۔ وہ لڑکا جواباً ہنسا۔ کتنی بار؟ یہ تو پتہ نہیں، اب تو گنتی بھی بھول چکا ہوں۔ اکثر آتا ہوں یہاں پر، اس لڑکے نے قدرے فخری انداز میں کہا۔ ان عورتوں میں مجھے تو کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہو رہی، ان میں تو کچھ بھی خاص نہیں۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اگر کہیں رات ہی گزارنی ہو تو کم از کم ماحول تو اچھا ہو، یہ تو بہت گندی جگہ ہے۔ اس نے گلی میں موجود گڑھوں اور کوڑوں کے ڈھیروں کو دیکھتے ہوئے کچھ ناگواری سے کہا۔ پھر گرل فرینڈ کے ہوتے ہوئے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اس بار اپنی بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ اس جگہ کا اپنا ایک چارم ہے، گرل فرینڈ اور یہاں کی عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ گرل فرینڈ اس طرح کے ڈانس تو نہیں دکھا سکتی جو ابھی کچھ دیر بعد تم دیکھو گے۔ تیسرا لڑکا ہنسا اور پھر پاکستان کی بڑی ایکٹریس ڈانس ہمیں تمہیں دکھانے لے جا رہے ہیں، وہ تو بس۔ دوسری لڑکی کی بات کو پہلے لڑکے نے کاٹ دیا۔ اس کا ڈانس تو تم پہلے مجھے دکھا چکے ہو۔ ارے وہ کچھ بھی نہیں تھا، بھائی کی شادی پر ایک مجرا کیا تھا، مگر یہاں پر تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ ایکٹریس تو ایک پوش علاقے میں رہتی ہے، پھر یہاں کیوں آتی ہے؟ پھر لڑکے نے کچھ غیر مطمئن انداز میں اس سے پوچھا۔ یہ تم آج خود اس سے پوچھ لینا، میں کبھی اس سے اس طرح کے سوال نہیں کرتا۔ لڑکی کی بات پر باقی دونوں لڑکے ہنسے، مگر تیسرا لڑکا اسی ڈوبتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ ان کا سفر بالآخر اس گلی کے آخر میں ایک عمارت کے سامنے ختم ہو گیا۔ عمارت کے نیچے موجود دکان سے تینوں لڑکوں نے موتیوں کے بہت سے ہار خریدے اور اپنی کلائیوں میں لپیٹ لیے۔ ایک بار دوسرے لڑکے نے اس لڑکی کی کلاس میں بھی لپیٹ دیا جو وہاں آنے پر اعتراض کرتا تھا۔ پھر ان لوگوں نے وہاں سے پان خریدے، تمباکو والا پان۔ دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کو بھی دیا جو شاید زندگی میں پہلی بار پان کھا رہا تھا۔ پان کھاتے ہوئے وہ چاروں اس عمارتوں کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر پہنچ کر پہلے لڑکے نے ایک بار پھر تنقیدی نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ وہ بہت صاف ستھری اور خاصے حد تک آراستہ تھی۔ گاؤں تکیے اور چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں اور باریک پردے لہرا رہے تھے۔ کچھ لوگ پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ رقص ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ایک عورت لپکتی ہوئی ان کی طرف آئی، اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مصنوعی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی اور اس نے دوسرے لڑکے کو مخاطب کیا۔ پہلے لڑکے نے غور سے اس عورت کو دیکھا۔ ادھیڑ عمر کی وہ عورت اپنے چہرے پر بے تحاشا میک اپ تھوپے اور بالوں میں موتی اور گلاب کے گجرے لٹکائے سیلون کی ایک چنگھاڑتی ہوئی سرخ ساڑی میں ملبوس تھی، جس کا بلاؤز اس کے جسم کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا، مگر وہ جسم کو چھپانے کے لیے پہنا بھی نہیں گیا تھا۔ ان چاروں کو وہ ایک کونے میں لے گئی اور وہاں اس نے انہیں بٹھا دیا۔ پہلے لڑکے نے وہاں بیٹھتے ہی منہ میں موجود پان اس اگلدان میں تھوک دیا جو ان کے قریب موجود تھا، کیونکہ پان منہ میں ہوتے ہوئے اس بات سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پان کا ذائقہ بھی اس کے لیے کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ تینوں لڑکے وہاں بیٹھے مدھم آواز میں باتیں کرنے لگے، جبکہ پہلا لڑکا اس حال کے چاروں طرف موجود گاؤں تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہا، جن میں سے کچھ اپنے سامنے شراب کی بوتلیں اور نوٹوں کی گڑیاں رکھے بیٹھے تھے اور ان میں سے اکثریت سفید لٹھے کے کلف لگائے ہوئے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ انہوں نے عید کے اجتماعات کے علاوہ آج پہلی بار کسی اور جگہ پر سفید لباس پہننے والوں کا اتنا بڑا مجمع دیکھا تھا۔ خود وہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ سیاہ جینز اور اسی رنگ کے آدھے باروؤں والی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ان کی عمر کے کچھ اور لڑکے بھی وہاں انہی کی طرح جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں ایک اور عورت وہاں آ کر حال کے درمیان میں بیٹھ کر ایک غزل سنانے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سازندے بھی تھے۔ وہ غزلیں سنانے اور اپنے اوپر اچھالے ہوئے نوٹ اٹھا کر وہ خاص خوش اور مطمئن واپس چلی گئی اور اس کے جانے کے فوراً بعد ہی
فلم انڈسٹری ہال میں داخل ہوئی اور ہال میں موجود ہر مرد کی نظر اس سے جیسے چپک کر رہ گئی۔ اس نے ہال میں باری باری چاروں طرف گھوم کر ہر ایک کو سر کے اشارے سے خوش آمدید کہا۔ سازندوں کو اس بار کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کیسٹ پلیئر پر باری باری چند ہیجان انگیز گانے لگائے گئے تھے جن پر اس عورت نے اپنا رقص پیش کرنا شروع کر دیا اور کچھ دیر پہلے کی خاموشی یکدم ختم ہو گئی تھی۔ چاروں طرف موجود مرد اس عورت کو داد و تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ شراب نوشی میں مصروف تھے۔ ان میں سے کچھ جو زیادہ جوش میں آ رہے تھے وہ اٹھ کر اس ایکٹریس کے ساتھ ڈانس میں مصروف ہو گئے۔ حال میں واحد شخص جو اپنی جگہ پر ہر کسی حرکت کے بغیر ہی بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا وہ وہی لڑکا تھا، مگر اس کے باوجود یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس ایکٹریس کے رقص سے خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب اس ایکٹریس نے اپنا رقص ختم کیا تو وہاں موجود آدھے سے زیادہ مرد اتنا غفیل ہو چکے تھے کہ واپس گھر جانا ان کے لیے زیادہ مسئلہ اس لیے نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، وہ سبھی وہاں رات گزارنے آئے تھے۔ ان چاروں نے بھی رات وہاں گزاری۔ اگلے دن وہاں سے واپسی پر گاڑی میں اس دوسرے لڑکے نے جمائی لیتے ہوئے پہلے لڑکے سے پوچھا جو اس وقت لاپرواہی سے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، کیسا رہا یہ تجربہ؟ اچھا تھا، پہلے لڑکے نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بس اچھا تھا اور کچھ نہیں؟ تم بھی بس۔ اس نے قدرے ناراضگی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ کبھی کبھار جانے کے لیے اچھی جگہ ہے، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں، مگر بہت خاص والی کوئی بات نہیں۔ میری گرل فرینڈ اس لڑکی سے بہتر ہے جس کے ساتھ میں نے رات گزاری ہے، اس لڑکے نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہاشم مبین کی پوری فیملی موجود تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں بھی مصروف تھے۔ موضوع گفتگو اس وقت امامہ تھی جو اس ویکینڈ پر ابھی اسلام آباد میں موجود تھی۔ بابا، آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ امامہ دن بدن سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے؟ وسیم نے قدرے چھیڑنے والے انداز میں امامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو میں بھی پچھلے کئی ماہ سے نوٹ کر رہا ہوں، ہاشم مبین نے وسیم کی بات پر بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ نے چاولوں کو چمچہ منہ میں رکھتے ہوئے وسیم کو گھورا۔ کیوں امامہ، کوئی مسئلہ ہے؟ بابا یہ بڑی فضول باتیں کرتا ہے اور آپ بھی خواہ مخواہ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ میں اپنی اسٹڈی کی وجہ سے مصروف ہوں اور سنجیدہ ہوں، اب ہر کوئی وسیم کی طرح نکما تو نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے وسیم کے کندھے پر کچھ ناراضگی سے ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ بابا آپ اندازہ کریں، میڈیکل کے شروع کے سالوں میں اس کا یہ حال ہے تو جب یہ ڈاکٹر بن جائے گی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وسیم نے امامہ کی تنبیہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ سالوں گزر جایا کریں گے مس امامہ، ہاشم کو مسکراتے ہوئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ان دونوں کے درمیان یہ نوک جھوک ہمیشہ ہی رہتی تھی۔ بہت کم مواقع ایسے ہوتے تھے جب وہ دونوں اکٹھے ہیں اور ان کے درمیان آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ مستقل بنیادوں پر ہوتے رہنے والے ان جھگڑوں کے باوجود امامہ کی سب سے زیادہ دوستی وسیم کے ساتھ ہی تھی۔ اس کی وجہ شاید ان کی اوپر تلے کی پیدائش تھی، اور آپ تصور کریں کہ اس بار امامہ نے اسے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اس نے اس کے کندھے پر پوری طاقت سے مکہ مارا۔ وسیم پر کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ ہمارے گھر میں ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کے سوا اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، اس سے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل کے ڈاکٹر وارڈ میں مریضوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی شرح اموات کی ایک وجہ۔ بابا اس کو منع کریں، امامہ نے بالآخر ہتھیار ڈالتے ہوئے ہاشم مبین سے کہا۔ وسیم، ہاشم نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے وسیم کو جھڑکا۔ وہ بڑی سعادت مندی سے فوراً خاموش ہو گیا۔ اس نے پورے لفافے کو گرائنڈ میں خالی کر دیا اور پھر اسے بند کر کے چلایا۔ خانسامہ اسی وقت اندر آیا۔ چھوٹے صاحب لائیں میں آپ کی مدد کر دوں۔ وہ اس کی طرف بڑھا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں نہیں، میں خود کر لیتا ہوں، تو مجھے دودھ کا ایک گلاس دے دو، اس نے گرائنڈز آف کرتے ہوئے کہا۔ خانسامہ ایک گلاس میں دودھ لے کر اس کے پاس چلا آیا۔ دودھ کے آدھے گلاس میں اس نے گرائنڈ میں موجود تمام پاؤڈر ڈال دیا اور ایک چمچے سے اچھی طرح ہلانے لگا۔ پھر ایک ہی سانس میں وہ دودھ پی گیا۔ کھانے میں آج کیا پکایا ہے تم نے؟ اس نے خانسامہ سے پوچھا۔ خانسامہ کچھ ڈشز گنوانے شروع کی۔ اس کے چہرے پر کچھ ناگواری ابھری۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سونے جا رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اس نے سختی سے کہا اور کچن سے نکل گیا۔ پیروں میں پہنی ہوئی باٹا کی چپل کو فرش پر تقریباً گھسیٹ رہا تھا۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ تھیں۔ شرٹ کے چند ایک کے سوا سارے ہی بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازے کو لاک کر لیا اور وہاں موجود جہازی سائز کی میوزک سسٹم کی طرف کیا اور کمرے میں بلیٹن کا گانا بلند آواز میں بجنے لگا۔ وہ ریموٹ لے کر اپنے بیڈ پر آ گیا، اوندھے منہ بے ترتیبی عالم میں لیٹ گیا۔ اس کا ریموٹ والا بایاں ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا اور مسلسل ہل رہا تھا۔
اس کے دونوں پاؤں بھی میوزک کے ساتھ گردش میں تھے۔ کمرے میں بیڈ اور اس کے اپنے حلیے کے علاوہ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ کہیں پر کچھ بھی بے ترتیب نہیں تھا، کہیں پر گرد کا ایک ذرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میوزک سسٹم کے پاس موجود دیواری شیلف میں تمام آڈیو اور ویڈیو کیسٹ بڑے ہی اچھے طریقے سے لی ہوئی تھی۔ ایک دوسری دیوار میں موجود ریکس پر کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ کونے میں پڑی ہوئی کمپیوٹر ٹیبل سے آیا تھا کہ اسے استعمال کرنے والا بہت آرگنائزڈ ہے۔ کمرے کی مختلف دیواروں پر بالی ووڈ کی ایکٹریسز کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ باتھ روم کے دروازوں اور کمرے کی کھڑکیوں کے شیشوں کو پلے بوائز میگزین سے کاٹی گئی کچھ ماڈلز کی تصویروں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں پہلی بار داخل ہونے والا دروازہ کھولتے ہی بہت بری طرح چونکتا، کیونکہ بالکل سامنے کھڑکیوں کے شیشے پر موجود چند لمحوں کے لیے دیکھنے والوں کی تصویریں نہیں بلکہ اصل لڑکیاں نظر آتی تھیں۔ میوزک سسٹم جس دیوار میں موجود تھا، اس دیوار کے ایک کونے میں دیوار پر ایک الیکٹرک گٹار لگایا گیا تھا اور اس کونے میں سٹینڈ پر ایک بورڈ رکھا ہوا تھا۔ بیڈ کے سامنے والی دیوار پر بنی کیبنٹ میں ٹی وی موجود تھا اور اسی کیبنٹ کے مختلف خانوں میں مختلف شیلڈز اور ٹرافیاں پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے کا چوتھا کونا بھی خالی نہیں تھا۔ وہاں دیوار پر مختلف ریکٹس لٹکے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک ٹینس کا تھا اور دوسرا اسکواش کا۔ ان ریکٹس کو دیوار پر لٹکانے سے پہلے نیچے پوسٹر لگائے گئے تھے اور پھر ریکٹس اس طرح لٹکائے گئے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ وہ ریکٹس ان کھلاڑیوں نے پکڑے ہوں۔ ٹینس کے ریکٹ کے نیچے گبریلا سپارٹینی کا پوسٹر تھا، جبکہ اسکواش کے ایک ریکٹ کے نیچے جہانگیر خان کا پوسٹر تھا اور دوسرے کے نیچے روزنی مارٹن کا۔ کمرے میں واحد جگہ جہاں بے ترتیبی تھی وہ ڈبل بیڈ تھا جس پر وہ لیٹا ہوا تھا۔ سلک کی بیڈ شیٹ پوری طرح سلوٹ زدہ تھی اور اس پر ادھر ادھر چند غیر ملکی میگزین پڑے ہوئے تھے جن میں پلے بوائے نمایاں تھے۔ بیڈ پر ایک پیپر کٹر اور کاغذ کی کچھ چھوٹی چھوٹی کترنیں بھی موجود تھیں۔ یقیناً کچھ دیر پہلے وہ ان میگزین سے تصاویریں کاٹ رہا تھا۔ چوئنگمز کے کچھ ریپرز بھی تڑے مڑے بیڈ پر ہی پڑے تھے۔ ڈبل بیڈ ایک پیکٹ اور لائٹر بھی ایش بورڈ کے ساتھ بیڈ پر ہی پڑا تھا، جبکہ سلک کی سفید چمکدار بیڈ شیٹ پر کئی جگہ ایسے نشانات تھے جیسے وہاں پر سگریٹ کی راکھ رگی گئی ہو۔ کافی کا ایک خالی مگ بھی بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک ٹائی اور رسٹ واچ بھی تھا۔ ان سب چیزوں سے کچھ فاصلے پر سرہانے ایک موبائل فون پڑا ہوا تھا جس پر یکدم کوئی کال آنے لگی تھی۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا وہ نوجوان اب شاید نیند کے عالم میں تھا، کیونکہ موبائل کی بیپ پر اس نے سر اٹھائے بغیر اپنا دایاں ہاتھ بیڈ پر ادھر ادھر پھیرا، مگر موبائل اس کی رسائی سے بہت دور تھا۔ اسے مسلسل کال آ رہی تھی۔ کچھ دیر اس طرح ادھر ادھر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کا ہاتھ ساکت ہو گیا، شاید وہ اب سو چکا تھا۔ موبائل پر اب بھی کال آ رہی تھی۔ پھر یکدم کسی نے دروازے پر دستک دی اور پھر دستک دینے کی آوازیں بڑھتی گئی۔ موبائل پر کال ختم ہو چکی تھی لیکن دروازے پر دستک دینے والے ہاتھ بڑھتے گئے اور وہ بیڈ پر اوندھے منہ بے حس و حرکت لیٹا ہوا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می اماما، کیا تم واقعی انگیجڈ ہو؟ زینت کو جویریہ کے انکشاف پر جیسے کرنٹ لگا۔ اماما نے ملامتی نظر سے جویریہ کو دیکھا جو پہلے ہی معذرت خواہانہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں، مجھے دیکھ کر بتاؤ، کیا تم واقعی انگیجڈ ہو؟ زینب نے اس بار اسے کچھ جھڑکتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر یہ اس قدر غیر معمولی اور حیرت انگیز واقعہ تو نہیں کہ تم اس طرح ری ایکٹ کرو، اماما نے بڑی رسانیت سے جواب دیا۔ وہ سب لائبریریوں میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی طرف سے ہتک المقدور سرگوشے میں باتیں کر رہی تھی، مگر تمہیں ہمیں بتانا تو چاہیے تھا، آخر راز میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بار رابعہ نے کہا۔ راز میں نے تو نہیں رکھا، بس یہ کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں تھا کہ تمہیں بتاتی، اور پھر تم لوگوں سے میری دوستی تو اب ہوئی ہے جبکہ اس منگنی کو کئی سال گزر چکے ہیں، ماما نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ کئی سال سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے 2-3 سال۔ پھر بھی اماما بتانا تو چاہیے تھا نا تمہیں۔ زینب کا اعتراض ابھی بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ اماما نے مسکراتے ہوئے زینب کو دیکھا۔ اب کروں گی تو اور کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ ویری فنی، زینب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اور کچھ نہیں تو تم ہمیں کوئی تصویر وغیرہ ہی لا کر دکھا دو۔ موصوف کی ہے کون، نام کیا ہے، کیا کرتا ہے؟ رابعہ نے ہمیشہ کی طرح ایک ہی سانس میں سوال در سوال کر ڈالے۔ فرسٹ کزن ہے، اسجد نام ہے، اماما نے رک رک کر کچھ پوچھتے ہوئے کہا۔ MBA کیا ہوا ہے اس نے اور بزنس کرتا ہے۔ شکل و صورت کیسی ہے؟ اس بار زینب نے پوچھا۔ اماما نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، لمبا ہے، ڈارک ہے، ہینڈسم ہے؟ اس بار اماما مسکراتے ہوئے کچھ کہے بغیر زینب کو دیکھتی رہی۔ اماما نے اپنی پسند سے منگنی کی ہے، وہ اچھا خاصا گڈ لکنگ ہے، جویریہ نے اس بار اماما کی طرف سے جواب دیتی ہوئی کہا۔ ہاں، ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے تھا، آخر وہ اماما کا فرسٹ کزن ہے۔ اب اماما، تمہارا اگلا کام یہ ہے کہ تم ہمیں اس کی تصویر لا کر دکھاؤ، زینب نے کہا۔ نہیں، اس سے پہلے کا کام ضروری یہ ہے کہ تم ہمیں کچھ کھلانے پلانے کے لیے لے کے چلو، رابعہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔
فی الحال تو یہاں سے چلیں، ہاسٹل جانا ہے مجھے۔ امامہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی، وہ بھی اٹھ گئی۔ ویسے جویریہ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ساتھ چلتی ہوئی زینب نے جویریہ سے پوچھا۔ بھائی امامہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی، جویریہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ امامہ نے مڑ کر ایک بار پھر جویریہ کو گھورا، اس کی نظروں میں تنبیہ تھی۔ امامہ کیوں نہیں چاہتی تھی؟ میری منگنی ہوئی ہوتی تو میں تو شور مچاتی ہر جگہ، وہ بھی اس صورت میں جب یہ میری اپنی مرضی سے ہوتی، زینب نے بلند آواز میں کہا۔ امامہ نے اس بار کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ آپ کا بیٹا آبادی کے اس 2.5% حصے میں شامل ہے جو 150 سے زیادہ کا IQ لیول رکھتے ہیں۔ اس IQ لیول کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ غیر معمولی صحیح لیکن غیر متوقع نہیں ہے۔ اس غیر ملکی اسکول میں سالار کو جاتے ہوئے ابھی صرف 1 ہفتہ ہوا ہے جب اسکندر اور اس کی بیوی کو وہاں بلوایا گیا تھا۔ اسکول کے سائیکالوجسٹ نے انہیں سالار کے مختلف IQ ٹیسٹ کے بارے میں بتایا تھا، جس میں اس کی پرفارمنس نے اس کے ٹیچر اور سائیکالوجسٹ کو حیران کر دیا تھا۔ اس اسکول میں وہ 150 IQ لیول والا پہلا اور واحد بچہ تھا اور چند ہی دنوں میں وہ وہاں سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ سکندر اور ان کی بیوی سے ملاقات کے دوران سائیکالوجسٹ کو اس کے بچپن کے بارے میں کچھ اور کھوج لگانے کا موقع ملا۔ وہ کافی دلچسپی سے سالار کے کیس کو اسٹڈی کر رہا تھا اور دلچسپی کی نوعیت پروفیشنل نہیں ذاتی تھی۔ اپنے کیریئر میں وہ پہلی بار اس IQ کے بچے کا سامنا کر رہا تھا۔ سکندر کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا۔ سالار اس وقت صرف 2 سال کا تھا اور غیر معمولی طور پر وہ اس عمر میں ایک عام بچے کی نسبت زیادہ صاف لہجے میں باتیں کرتا تھا اور باتوں کی نوعیت ایسی ہوتی کہ وہ ان کی بیوی اکثر حیران ہو جاتے۔ ایک دن جب وہ اپنے بھائی سے فون پر بات کرنے کے لیے فون کر رہے تھے تو سالار ان کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور فون پر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد انہوں نے سالار کو فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ ہیلو انکل، میں سالار ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اطمینان سے ریسیور کان سے لگائے کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلے ان کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ جھوٹ موٹ فون پر باتیں کر رہا ہے۔ پاپا میرے پاس بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے فون نہیں کیا، میں نے خود کیا ہے۔ وہ اس کے اگلے جملے پر چونکے۔ سالار کس سے باتیں کر رہے ہو؟ سکندر سے پوچھا۔ انکل شاہ نواز سے، سالار نے سکندر کو جواب دیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اس سے لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس نے غلطی سے کوئی نمبر ملا لیا ہوگا اور پھر لاسٹ نمبر کو ری ڈائل کر دیا ہوگا۔ انہوں نے کان سے ریسیور لگایا، دوسری طرف ان کے بھائی ہی تھے۔ یہ سالار نے نمبر ڈائل کیا ہے، انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا۔ سالار نے کیسے ڈائل کیا ہے؟ وہ تو بہت چھوٹا ہے، ان کے بھائی نے دوسری طرف کچھ حیرانگی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے اس نے آپ کا نمبر ری ڈائل کر دیا ہے، اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہوگا۔ ہاتھ مار رہا تھا سیٹ پر۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور ریسیور نیچے رکھ دیا۔ سالار جو خاموشی سے ان کی گفتگو سننے میں مصروف تھا، ریسیور نیچے رکھتے ہوئے اس سے ایک بار پھر سے ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار سکندر اسے دیکھنے لگے۔ وہ بالکل کسی میچور آدمی کی طرح ایک بار پھر شاہ نواز کا نمبر ڈائل کر رہا تھا اور بڑی روانی کے ساتھ وہ ایک لمحے کے لیے دم بخود رہ گئے۔ 2 سال کے بچے سے انہیں یہ توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ سالار، تمہیں شاہنواز کا نمبر معلوم ہے؟ انہوں نے حیرانی سے اس جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، حیرانی سے وہ نمبر دہرایا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ گنتی کے اعداد سے واقف ہوگا اور پھر وہ نمبر۔ تمہیں یہ نمبر کس سے سکھایا؟ میں نے سیکھا ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ نے ملایا تھا، سالار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ گنتی آتی ہے؟ ہاں۔ کہاں تک؟ 100 تک۔ سناؤ۔ وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا۔ ایک ہی سانس میں اس نے انہیں 100 تک گنتی سنا دی۔ سکندر کے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ اچھا، میں ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہوں، میرے بعد تم اسے ڈائل کرنا، انہوں نے ریسیور اس سے لیتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ سالار کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگا۔ سکندر نے ایک نمبر ڈائل کیا، پھر فون بند کر دیا۔ سالار نے فوراً ریسیور پکڑ کر روانی کے ساتھ وہ نمبر بھی ملا دیا۔ انہوں نے یک بعد دیگرے کئی نمبر ملائے اور پھر ملاتا رہا۔ وہ یقیناً فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا۔ میں نے اسے گنتی نہیں سکھائی، میں نے تو بس کچھ دن پہلے سے چند کتابیں لا کر دی تھیں اور کل ایک بار ایسے ہی اس کے سامنے 100 تک گنتی پڑھی تھی، انہوں نے سکندر کے استفسار پر کہا۔ سکندر نے سالار کو ایک بار پھر گنتی سنانے کے لیے کہا۔ وہ سناتا گیا۔ ان کی بیوی ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ دونوں میاں بیوی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بچہ ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اپنے باقی بچوں کی نسبت اسے بہت جلد ہی اسکول میں داخل کروا دیا تھا اور اسکولوں میں بھی وہ اپنی ان غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ہی دوسروں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اس بچے کو آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ عام بچوں کی نسبت ایسے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔
اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بچہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے ایک سرمایہ ہو، نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ آپ کے ملک کے لیے بھی۔ سکندر اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکالوجسٹ کی بات بڑے فخری انداز سے رہے، اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس سالار کو زیادہ اہمیت دینے لگے۔ وہ ان کی سب سے چہیتی اولاد تھا اور انہیں اس کی کامیابیوں پر فخر تھا۔ اسکول میں ایک ٹرم کے بعد اس کی اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا اور دوسری ٹرم کے بعد اس سے اگلی کلاس میں، اور اس وقت پہلی بار سکندر کو کچھ تشویش ہونے لگی۔ وہ نہیں چاہتے تھے سالار 8-10 سال کی عمر میں جونیئر یا سینئر کیمبرج کر لیتا، مگر جس رفتار سے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہا تھا یہی ہونا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کو اب پورے 1 سال بعد ہی اگلی کلاس میں پروموشن دیں۔ میں نہیں چاہتا وہ اتنی جلدی نارمل طریقے سے اپنی ایکیڈیمک کیریئر ختم کرے۔ آپ اس کے سبجیکٹس اور ایکٹیویٹیز بڑھا دیں مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پروموٹ کریں۔ ان کے اصرار پر سالار کو دوبارہ 1 سال کے اندر پروموشن نہیں دیا گیا۔ اس کے ٹیلنٹ کو سپورٹس اور دوسری چیزوں کے ذریعے چینلائز کیا گیا۔ شطرنج، ٹینس، گولف اور میوزک، وہ 4 شعبے تھے جن میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ خود کو صرف ان 4 چیزوں تک محدود رکھتا تھا۔ وہ اسکول میں ہونے والے تقریباً ہر گیم میں شریک ہوتا تھا۔ اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ گیم اسے زیادہ چیلنجنگ نہیں لگتی تھی۔ جویریہ، پروفیسر امتان کے لیکچر کے نوٹس مجھے دینا۔ امامہ نے جویریہ کو مخاطب کیا جو ایک کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ جویریہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک نوٹ بک اسے تھما دی۔ امامہ نوٹ بک کھول کر صفحے پلٹنے لگی۔ جویریہ ایک بار پھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے جیسے خیال آیا۔ اس نے مڑ کر بستر پر بیٹھی امامہ کو دیکھا۔ تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا ہے؟ اس نے امامہ کو مخاطب کیا۔ امامہ نے نوٹ بک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں آئے تو میں نوٹ کروں۔ کیا مطلب؟ تمہیں پروفیسر امتنان کا لیکچر بھی سمجھ نہیں آتا؟ جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی۔ اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں، میں نے کب کہا کہ برا پڑھاتے ہیں، بس مجھے۔ اس نے کچھ الجھے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ جویریہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تم آج کل کچھ غائب دماغ نہیں ہوتی جا رہی؟ ڈسٹرب ہو کسی وجہ سے؟ جویریہ نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کرتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ڈسٹرب؟ وہ بڑبڑائی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تمہیں آنکھوں کے گرد ہلکے بھی پڑے ہوئی ہیں۔ کل رات کو شاید 3:30 کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی اور تم اس وقت بھی جاگ رہی تھی۔ میں پڑھ رہی تھی، اس نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ نہیں، صرف کتاب اپنے سامنے رکھے بیٹھی ہوئی تھی، مگر کتاب پر نظر نہیں تھی تمہاری۔ جویریہ نے اس کا عذر کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے؟ پھر تم اتنی چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ جویریہ نے اس کی ٹال مٹول سے متاثر ہوئے بغیر بولی۔ نہیں، میں کیوں چپ رہوں گی؟ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں تو پہلے کی طرح ہی بولتی ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، باقی سب بھی تمہاری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں۔ جویریہ سنجیدگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں ہے، صرف اسٹڈیز کی ٹینشن ہے مجھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہیں ہم سے زیادہ ٹینشن تو نہیں ہو سکتی؟ جویریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اب زچ ہو رہی تھی۔ تمہارے گھر میں تو خیریت ہے نا؟ ہاں بالکل خیریت ہے۔ اسد کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ اسد کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوگا؟ امامہ نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ پھر بھی اختلافات تو ایک بہت ہی۔ جویریہ کی بات اس نے درمیان میں ہی کاٹ دی۔ جب کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اتنے سالوں سے کون سی بات ہے جو میں نے تم سے شیئر نہیں کی یا جو تم مجھے پتہ نہیں ہے؟ پھر تم اس طرح مجھے مجرم سمجھ کر تفتیش کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب خفا ہو رہی تھی۔ جویریہ گڑبڑا گئی۔ یقین کیوں نہیں کروں گی؟ صرف اسی لیے اصرار کر رہی تھی کہ شاید تم مجھ سے اسی لیے اپنا مسئلہ نہیں بتا رہی کہ میں پریشان نہ ہوں، اور تو کوئی بات نہیں۔ جویریہ کچھ نادم سی ہو کر اس کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنی اسٹڈی ٹیبل کے پاس سامنے جا بیٹھی۔ اس نے ایک بار پھر وہ کتاب کھول لی جس پہ وہ پہلے پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر تک کتاب پڑھنے رہنے کے بعد اس نے ایک جمائی لی اور گردن موڑ کر شعوری طور پر امامہ کو دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اسی نوٹ بک کھولے تھی، مگر اس کی نوٹ بک نہیں، اس نے والی دیوار پر نظریں جمائے کہیں گم تھی۔ اس نے گاڑی نہر کے پل سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی، پھر ڈگی سے ایک رسی نکالی۔ وہ بوری کو کھینچتے ہوئے اس پل کی طرف بڑھتا رہا۔ پاس سے گزرنے والے کچھ سے دیکھا مگر وہ رکے نہیں۔ اوپر پہنچ کر اس نے اپنی تمغہ کر نہر میں پھینک دی۔ چند لمحوں میں اس کی شرٹ بہتے پانی کے ساتھ غائب ہو چکی تھی۔ ڈارک بلو کلر کی تنگ جینز، اس کا لمبا خوبصورت جسم بہت نمایاں تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں کو ایسا تاثر تھا جسے پڑھنا دوسرے کسی بھی شخص کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی عمر 19-20 سال ہوگی، مگر اس کی قد و قامت اور یہ نے اس کی عمر کو جیسے بڑھا دیا تھا۔
उसने रस्सी पुल से नीचे नहर में लटकानी शुरू कर दी। जब रस्सी का सिरा पानी में गायब हो गया तो इस रस्सी का दूसरा सिरा बोरी के मुंह पर लपेट कर सख्ती से गिरहें लगानी शुरू करी और इस वक्त तक लगाता रहा जब तक कवायल ख़त्म नहीं हो गया। फिर पानी में पड़ा सिरा वापस खींचकर उसने उसी अंदाज से 3 फुट के करीब रस्सी छोड़ी और अपने दोनों पैर साथ जोड़ते हुए उसने अपने पैरों के गिर्द रस्सी बहुत मजबूती से 2-3 बल दिए और गिरह लगा दी। अब इस 3 फुट के टुकड़े के सिरे पर पड़ी मुहारत से उसने 2 फंदे बनाए। फिर उचक कर पुल की मुंड पर बैठ गया। अपना दायां हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए ये फंदे में से गुजार कर और फिर बाएं हाथ से खींच कर कस दिया। फिर ये कुछ उसने बाएं हाथ के साथ किया। उसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। एक गहरा सांस लेते हुए उसने पुष्ट के बल खुद को पुल की मुंडेर से नीचे गिरा दिया। एक झटके से उसका सर पानी से टकराया और कमर तक का हिस्सा पानी में डूब गया। फिर रस्सी खत्म हो गई। अब वो इस तरह लटका हुआ था कि इसके बाजू पुष्ट पर बंधे हुए थे और कमर तक का धड़ पानी के अंदर था। बोरी का वज़न भी यकीनन उसके वज़न से ज़्यादा था। यही वजह थी कि बोरी उसके साथ नीचे नहीं आई और वो इस तरह लटक गया। उसने अपना सांस रोका हुआ था। पानी के अंदर अपना सर जाते उसने आंखें बंद कर लीं। उसके फेफड़े अब जैसे फटने लगे थे। उसने यकदम सांस लेने की कोशिश की और पानी मुंह और नाक से उसके जिस्म के अंदर दाखिल होने लगा। वो अब बुरी तरह फड़फड़ा रहा था, मगर न वो अपने बाजुओं को इस्तेमाल करके खुद को सतह पर ला सकता था और ना ही अपने जिस्म को उठा सकता था। उसके जिस्म की फड़फड़ाहट आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। चंद लोगों ने उसे पुल से नीचे गिरते देखा और चीखते हुए उसकी तरफ भागे। रस्सी अभी तक हिल रही थी। इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पानी के नीचे होने वाली हरकत अब दम तोड़ गई थी। उसकी टांगें अब बिल्कुल बेजान नजर आ रही थीं। पुल पर खड़े लोग खौफ के आलम में इस बेजान वजूद को देख रहे थे। पुल पर मौजूद हुजूम बढ़ रहा था। नीचे पानी में मौजूद वजूद अभी भी साकत था। सिर्फ पानी उसे हरकत दे रहा था, किसी पेंडोलम की तरह, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। उमामा, जल्दी से तैयार हो जाओ। राबिया ने अपनी अलमारी से अपना एक सूट निकाल कर बेड पर फेंकते हुए कहा। उमामा ने कदर हैरानी से उसे देखा। किस लिए तैयार हो जाऊं? भाई शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, साथ चलो। राबिया ने उसी तेज रफ्तारी के साथ इस्त्री का पलंग निकालते हुए कहा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। उसने एक बार फिर अपनी आंखों पर अपना बाजू रखते हुए कहा। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या मतलब है मुझे कहीं नहीं जाना? तुमसे पूछ कौन रहा है? तुम्हें बता रहे हैं, राबिया ने उसी लहजे में कहा। और मैंने बता दिया है, मैं कहीं नहीं जा रही। उसने आंखों से बाजू हटाए बगैर कहा। ज़ैनब भी चल रही थी हमारे साथ। पूरा ग्रुप जा रहा है, फिल्म भी देखेंगे वापसी पर। राबिया ने पूरा प्रोग्राम बताते हुए कहा। उमामा ने एक लख्ते के लिए अपनी आंखों से बाजू हटाकर उसे देखा। ज़ैनब भी जा रही है? हाँ, ज़ैनब को हम रास्ते से पिक करेंगे। उमामा किसी सोच में डूब गई। तुम बहुत डल होती जा रही हो उमामा। राबिया ने कदरे नाराज़गी के साथ तबसरा किया। हमारे साथ कहीं आना जाना ही छोड़ दिया है तुमने। आखिर होता क्या जा रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, बस मैं आज कुछ थकी हुई हूँ, इसीलिए सोना चाह रही हूँ। उमामा ने बाजू हटाकर कहा। थोड़ी देर बाद जवेरिया भी अंदर आ गई और वो भी इसके साथ चलने के लिए मजबूर करती रही, मगर उमामा की ज़ुबान पर एक ही रट थी। नहीं, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। वो मजबूरन उसे बुरा भला कहते हुए वहाँ से चली गई। रास्ते से उन्होंने ज़ैनब को उसके घर से पिक किया और ज़ैनब को पिक करते हुए जवेरिया को याद आया कि उसके बैग के अंदर उसका वॉलेट नहीं है। वो उसे हॉस्टल में ही छोड़ आई है। वापस हॉस्टल चलते हैं, वहाँ से वॉलेट लेकर फिर बाजार चलेंगे। जवेरिया के कहने पर वो लोग दोबारा हॉस्टल चली आए, मगर वहाँ आकर उन्हें हैरानी का सामना करना पड़ा क्योंकि कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये अमामा कहाँ है? राबिया ने हैरानी से कहा। पता नहीं, कमरा लॉक करके इस तरह कहाँ जा सकती है? वो तो कह रही थी कि उसे सोना है। जवेरिया ने कहा। हॉस्टल में तो किसी के रूम में नहीं चली गई? राबिया ने ख्याल इजहार किया। वो दोनों अगले कई मिनट इन वाकिफ लड़कियों के कमरे में जाती रहीं जिनसे उनकी हैलो हाय थी, मगर उमामा का कहीं पता नहीं था। अब वार्डन से पूछ लेते हैं, जवेरिया ने कहा। वो दोनों वार्डन के पास चली गईं। हाँ, उमामा भी कुछ देर पहले बाहर गई है, वार्डन ने उनकी इंक्वायरी पर बताया। जवेरिया और राबिया एक दूसरे का मुंह देखने लगी। वो कह रही थी शाम को आएगी, वार्डन ने उन्हें मजीद बताया। वो दोनों वार्डन के कमरे से निकल आए। ये गई कहाँ है? हमारे साथ तो जाने से इनकार कर दिया था कि इसे सोना है और वो थकी हुई है और इसकी तबीयत ख़राब है। अब तो वो इस तरह गायब हो गई है, राबिया ने उलझे हुए अंदाज में कहा। रात को वो कदर लेट वापस आई और जिस वक्त वो वापस आई उमामा कमरे में मौजूद थी। इसने मुस्कुराते हुए उनका इस्तकबाल किया। लगता है खासी शॉपिंग हुई है आज, उसने इन दोनों के हाथों में पकड़े हुए शॉपर्स को देखते हुए कहा। उन दोनों ने इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा, बस शॉपर रख कर उसे देखने लगी।
تم کہاں گئی ہوئی تھی؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ امامہ کو جیسے جھٹکا لگا۔ میں اپنا والیٹ لینے واپس آئی تھی تو تم یہاں نہیں تھی، کمرہ لاک تھا، جویریہ نے اسی انداز میں کہا۔ میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جویریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا، میں یہاں سے زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں کو اسے پک کرنا تھا، مگر اس کے چوکیدار نے بتایا کہ تم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہو، پھر میں وہاں سے واپس آ گئی، بس رستے میں کچھ کتابیں لیں میں نے، امامہ نے کہا۔ دیکھا، تم سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، مگر اس وقت تم نے فوراً انکار کر دیا، بعد میں بے وقوفوں کی طرح پیچھے چل پڑی۔ ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں، رابعہ نے کچھ اطمینان سے شاپر کھولتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ وہ دونوں اب اپنے شاپر کھولتے خریدی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہے تھے۔